بنی اسرائیل کس قوم کو کہا جاتا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اس قوم پر بے شمار انبیاء کرام نازل ہوئے ہیں، تو ان کی اولاد کو کیا کہا جاتا ہے؟ یاد رکھیے گا، بنی اسرائیل۔ جہاں بجہاں قرآن مجید میں ان کا ذکر آیا ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے۔ تو بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص نے، اس کا ایک بھتیجا تھا، وہ جو مالدار شخص تھا اس کے بھتیجے نے صرف مال وراثت کو ہتھیانے کے لیے اپنے چاچا کو مار دیا۔ جب مارا تو پھر رات کی تاریکی میں لاش کو اٹھایا اور دوسرے کے دروازے پر جا کر لاش کو پھینک آیا، تاکہ الزام اس پر لگا دے کہ میں نے اپنے چاچا کو نہیں مارا بلکہ فلاں نے مارا ہے، اس کے دروازے پر لاش ملی ہے۔ لہٰذا جب صبح یہ ہنگامہ ہوا تو معاملہ یہ پیش آنے والا تھا کہ آپس میں لڑائیاں ہو جاتی چاروں طرف، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں حکم دیا کہ جاؤ تم گائے کو ذبح کرو، جب تم گائے کو ذبح کرو گے تو اس کے گوشت کا کچھ حصہ تم اس جو یہ مرا ہے اس پر لگاؤ گے، اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دے گا، اور جب تم اسے زندہ پاؤ تو اس سے پوچھ لینا، یہ تمہیں بتا دے گا کہ کسے اس نے قتل کیا ہے۔ تو یہی ہوا، جب وہ زندہ ہوا تو اس نے اپنے قاتل کے بارے میں نشاندہی کر دی۔ اب یہ واقعہ پیش کرنے کا مطلب کیا تھا؟ ذرا غور کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے اور ڈائریکٹ بھی بتا سکتے تھے کہ تو نے قتل کیا ہے، اللہ کے نبی تھے، لیکن یہ پورا اللہ تعالیٰ نے قصہ کیوں پیش آیا؟ یہ وسیلہ کیوں بنا پورا کہ گائے کو ڈھونڈا گیا، گائے کو ذبح کیا گیا، اس کے حصے کو اس مقتول پر لگایا گیا، پھر وہ زندہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے وہ بندہ زندہ ہو جاتا، لیکن نہ، اللہ تعالیٰ نے پورا طریقہ یوں بیان کیا۔ لیکن آج جو مسائل آتے ہیں نا، اس کے پیچھے کئی وجوہات ہوتی ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ یہاں بھی یہی معاملہ تھا۔ اس وقت 3 مسائل چل رہے تھے بنی اسرائیل کی قوم میں۔ وہ کون کون سے مسائل تھے؟ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں نے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو زندہ کر کے اس بات کا اعلان کر دیا تھا، جس طرح اس کو ہم نے دنیا میں موت کے بعد زندہ کیا ہے، اسی طریقے سے حشر میں ہم بندے کو اٹھا کر کھڑا کر دیں گے۔ ایک یہ مسئلہ۔ دوسرا، گائے کا رب۔ اس وقت چند لوگ ایسے تھے جو گائے کو پوجنے لگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے گائے کو ذبح کرا کے اس کی تردید کر دی کہ دیکھو گائے تو ذبح ہونے والی ہے، تم اسے خدا مان رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے راز کو بھی ختم فرما دیا۔ اور قاتل کی نشاندہی، یہ تیسرا سب سے بڑی وجہ تھی کہ جب جو جھگڑے شروع ہو رہے تھے ان جھگڑوں کو بھی ختم کرنا تھا، تو قاتل کی نشاندہی بھی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 3 حکمتوں کو مکمل کرنے کے لیے پورا جو ہے طریقہ کار بنایا۔